السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج نماز کورس کا 11واں سبق ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اب سے پہلی ویڈیو ساری دیکھ لی ہوں گی اگر آپ نماز سے واقعی محبت کرتے ہیں اور نماز سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے کورس کے اندر نماز کو اتنے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ بہت کم عقل انسان بھی اس کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو سبق نمبر 1 سے ہماری ویڈیوز دیکھیے گا، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ آج ہمارے 11ویں سبق کی ہیڈنگ ہے مریض کی نماز اور اس کے مسائل۔ مریض کو نماز کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، اس کو کہاں تک چھوٹ دی گئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کریں گے جس کی ضرورت ہر گھر میں کبھی نہ کبھی پیش آ ہی جاتی ہے، اور وہ ہے مریض کی نماز اور اس کے مسائل۔ بہت سے لوگ بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے بیماری کی حالت میں بھی نماز کو آسان احکام کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے، اور ہم کو یہ درس دیا ہے کہ بے شک مریض اس کی حالت کمزور ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کو نماز چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنا ہے، لیکن شریعت نے اپنے احکام کو ہلکا اس پر کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہو اتنا اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شریعت انسان کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتی، اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ رب العزت کسی بھی جان کو جو ہے مکلف نہیں بناتا، اس کے بوجھ سے زیادہ، اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا۔ حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو آپ پہلو کے بل پڑھو۔ کتنی چھوٹ شریعت نے ہم کو دی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہی کہاں ہیں، ہم کبھی اس طرف غور ہی نہیں کرتے، اسی لیے ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر مریض کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھے اور اشارے سے رکوع سجود کرے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اگر پہلو پر لیٹنا ممکن نہ ہو تو چت لیٹ کر کے نماز ادا کرے، چہرہ قبلے کی طرف رکھے، اور اگر قبلے کی طرف بھی نہ ہونے پائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہو جائے، اور اشارے سے نماز اپنی پڑھے۔ اشارہ کیسے کریں؟ رکوع کے لیے سر کو تھوڑا جھکائے، اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ اپنے سر کو جھکائے، یہ اشارتاً ہے نماز پڑھنا۔ اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکتا ہو تو فقہ حنفی کے مطابق جب تک سر سے اشارہ کرنے کی قدرت نہ آئے نماز مؤخر کر دے، صرف آنکھ یا دل کے اشارے سے نماز ادا نہیں ہوتی۔ اگر مریض کے کپڑے جسم پر نجاست ہو، گندگی لگی ہو اور صاف کرنا ممکن نہ ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اگر ڈاکٹر نے کھڑے ہونے سے منع کیا ہو اور واقعی نقصان کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عام غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے
آج کل بڑی بڑی بیماریاں تو بہت دور کی بات، اگر چھوٹی سی بیماری اب ہمیں لگ جائے تو جناب والا ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا بخار آ جائے، رے بھائی ہمیں بخار آ رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، پیٹ درد کر رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، سر درد کر رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری فلاں جگہ فلاں عضو میں درد ہو رہا ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے جو کام ہم لوگ ختم کرتے ہیں وہ نماز کا کام ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی مکاری ہے ہماری۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی پریشانی ہم تک پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہم اینڈنگ آف صلاح کرتے ہیں، نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بغیر ضرورت کے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لینا، جی ہاں یہ ایک اہم مسئلہ ہے، باقاعدہ اس پر پوری بحث کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یو پی کے اندر اتنا ماحول نہیں ہے، لیکن آپ یو پی سے باہر چلے جائیں، کرناٹک میسور چلے جائیں، وہاں آدھی مسجدیں معاذ اللہ کرسیوں سے بھری رہتی ہیں، اور لوگ آ کر کے کرسیوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ بلا ضرورت کرسی پکڑ کر کے بیٹھنا اور اس پر نماز ادا کرنا، نماز ہوگی ہی نہیں۔ آپ استطاعت رکھتے ہیں کھڑے ہونے کی، آپ گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، خوب مزے کر رہے ہیں، بات آتی ہے نماز کی تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ بغیر ضرورت کے کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سجدے میں رکوع جتنا ہی سر جھکانا، حالانکہ سجدے کا اشارہ زیادہ جھکا کر کیا جائے، یہ اگر ہم اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنا ہم نے رکوع کے لیے اپنے سر کو جھکایا ہے سجدے کے لیے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، دونوں کے لیے برابر ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے سجدے میں جب ہم جائیں گے اشارہ کرتے ہوئے تو ہم کو زیادہ جھکنا ہے بمقابل رکوع کے۔ خلاصہ سن لیجئے، طاقت ہو تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، نہ ہو تو پہلو کے بل، اور نہ ہو تو چت لیٹ کر۔ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے جب تک کہ عقل قائم ہو اور ادا کرنے کی قدرت کسی درجے میں موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام بیمار مسلمانوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں ہر حال میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگی ہو، فائدہ مند لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کریے گا، اور کیونکہ ممکن ہے کسی بیمار مسلمان تک آپ کے شیئر کرنے سے ویڈیو پہنچ جائے اور یہ مسئلہ اس تک پہنچ جائے اور اس کی نماز درست ہو جائے، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔